السلام علیکم دوستو، میں ہوں نثار دانش، آپ کا بھائی، آپ کا دوست دانش اردو کی چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ میر تقی میر پر ہم 2 لیکچر دے چکے تھے انٹرویو کے حوالے سے۔ آج ہم میر تقی میر پر ایک تیسرا ویڈیو اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں۔ تیسری ویڈیو اپلوڈ کرنے سے پہلے ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ یہ چینل دوستوں سے سبسکرائب کرا دے۔ ایسے بھی شمار دوست ہے جو لیکچرشپ کی اور مختلف پوسٹوں کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیوز ان کے بہت کام آئے گی۔ آج جو ہمارا سوال ہے کہ میر تقی میر کا اردو غزل کے لیے سب سے بڑی عطا کیا ہے، یا میر تقی میر کی اردو غزل میں سب سے نمایاں کارنامہ کیا ہے۔ یہ سوال سر سہیل نے مجھ سے 2014 کے انٹرویو میں پوچھا تھا۔ میں نے میر کو آپشن میں دیا تھا کہ مجھے میر پسند ہے، اور جب میں میر کو تیار کر رہا تھا تو اللہ سر کبیر کو لمبی عمر عطا کرے، میں ان کے کمرے میں تھا ہاسٹل میں پشاور یونیورسٹی میں۔ میں نے 2-3 دن ان سے مسلسل سوالات پوچھے میر کے حوالے سے، کس طرح کویسچن کیے جا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات مجھے بتائی کہ اگر سر سہیل کل انٹرویو کے لیے جا رہے ہو تو اس کے مزاج کے مطابق، وہ چونکہ شاعری کا بندہ ہے تو وہ ضرور یہ سوال پوچھ سکتا ہے کہ میر کا اردو غزل کے لیے سب سے بڑی عطا کیا ہے، یا میر کا اردو غزل کے لیے سب سے بڑی خدمت کیا ہے۔ اور جب میں انٹرویو میں بیٹھا اور میں نے میر کو آپشن دیا تو واقعی سر سہیل نے مجھ سے یہی سوال کیا کہ میر آپ کو پسند ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں مجھے میر پسند ہے۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ چلو آپ بتائیں کہ میر کا اردو غزل کے لیے سب سے بڑی عطا کیا ہے۔ یہ سوال ہو گیا۔ اب اس کا جواب جو ہے یہ ہے کہ یہ جواب بھی سر کبیر کا اور دوسرے وہاں پہ جو لوگ بیٹھے تھے وہ بھی میرے دوست تھے، سینئر تھے، ان سے، اور پھر بعد میں نے انٹرویو کے بعد بھی یہ سوال کا جواب میں نے کتابوں سے اس کا خلاصہ یکجا کر کے چند لفظوں میں وہ بتا رہا ہوں کہ میر نے اردو غزل میں پہلی مرتبہ جذبے کے ساتھ فکر کا عنصر داخل کیا۔ یعنی جذبات و احساسات جو اردو شاعری کی روایت چلی آ رہی تھی، گل، بلبل، عشق اور ان چیزوں پر شاعری اور غزل میں یہ مضامین ڈالے جا رہے تھے، اور یہی موضوعات موضوع سخن بنائی جا رہے تھے، تو میر نے پہلی دفعہ اسی جذبات کے ساتھ فکر کا عنصر بھی داخل کیا۔ اور یہ اس لیے بڑے عظیم شعراء، غالب جیسے شعراء اور حسرت موہانی اور فراز ہم پہلے لیکچر میں بتا چکے ہیں، یہ میر کی عظمت کی کیوں اعتراف کرتے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ انہوں نے غزل کو سوچنا سکھایا، غزل کو فکر کے قالب میں ڈال دیا میر تقی میر نے۔ تو مختصر جواب یہ ہو گیا کہ میر تقی میر نے اردو غزل یعنی اردو ادب میں پہلی مرتبہ غزل میں جذبے کے ساتھ فکر کا عنصر بھی داخل کیا۔ یعنی انہوں نے جذب اور احساس کے ساتھ فکر اور تفکر کو شامل کر کے ایک اعلیٰ درجے کی شاعری جو ہے وہ اس کی روایت ڈالی۔ ناقدین کہتے ہیں کہ بہترین شاعری کی 3 اقسام ناقدین، محققین اور اہل ادب بتاتے ہیں کہ ایک شاعری ہوتی ہے جذبے کی شاعری، ایک ہوتی ہے فکر کی شاعری، خالص فکر کی شاعری،
اور ایک ہوتی ہے جذبے اور فکر کی شاعری۔ جذبے کی شاعری جو ولی سے پہلے جتنی بھی ادوار گزر چکی ہے آپ سارے دیکھ لیں، ولی کو ایون یہاں تک کہ ولی جیسے شاعر کو بھی دیکھ لیں، سارا ان کے ہاں ایک آدھ شعر کے علاوہ سارے جو ہے وہ جذبات کی شاعری ہے، حسن کی شاعری ہے، عشق کی شاعری ہے۔ میر نے دوسری قسم کی جو شاعری جو ہے فکر کی، تو صرف آپ اگر شعر کے سانچے میں ڈالیں گے تو بھی بہترین شاعری نہیں ہوگی۔ جب آپ جذبے اور فکر کو ملا کر ایک اعلیٰ درجے کی شاعری تخلیق کریں گے تو یہ بہترین شاعری کہلائے گی جو میر کی شاعری ہے۔ اس لیے غالب اور ان لوگوں نے میر کی عظمت کا اعتراف کیا ہے۔ میر کی شاعری میں فکری عناصر زیادہ نہ صحیح، لیکن میں نے کہا نا کہ غزل کو سوچنا کس نے سکھایا؟ میر نے سکھایا۔ غزل میں فکر کا عنصر کس نے داخل کیا؟ فکر کے راستے پر غزل کس نے ڈال دیا؟ میر نے ڈال دیا۔ ایک دو حوالے کے طور پر آپ پھر سر نے کہا کہ چلو اس حوالے سے کوئی ایک دو اشعار بھی سنائے، تو بہت سارے اشعار ہیں، لیکن یہ غزل جو ہے کہ جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاجوری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا، یہ پوری غزل آپ دیکھ لیں، یہ پوری غزل یہ تفکر اور جذبے اور احساس کی ملاوٹ سے بھرپور ایک خوبصورت غزل ہے۔ افاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ یہاں ہر سفری کا، یہ غزل مکمل۔ ایک اور سوال، جب میں نے یہ سوال کا جواب دیا تو انہوں نے فوراً پوچھا کہ میر نے غزل میں فکر کا عنصر کیوں داخل کیا؟ یہ کیوں کا جواب اس وقت تو میرے پاس دلائل کے ساتھ موجود نہیں تھا، کہ ایک روایت چلی آ رہی ہے، شعراء حسن و عشق کی مضامین باندھ رہے ہیں، تو میر نے کیوں اس میں فکر کا عنصر داخل کیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہر بڑا شاعر جو ہوتا ہے، ہر بڑا شاعر جو ہوتا ہے وہ دنیا اور یہ جو کائنات ہے اس کے بارے میں پہلے وہ سوچتا ہے، اور پھر وہ جذبے کے ساتھ اس اپنی سوچ کو ملا کر اپنے کلام میں پیش کرتا ہے، اور یہ کام میر تقی میر نے بخوبی کیا۔ چونکہ وہ بڑے شاعر تھے، اللہ نے ان کو یہ صلاحیت دی تھی سوچنے سمجھنے کی، اور انہوں نے ہر بڑے شاعر کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ وہ کائنات دنیا کے بارے میں جو ہے ان کی حقیقتوں یعنی زندگی کی حقیقتوں کے بارے میں غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، سوچتا ہے ہر بڑا شاعر، اور پھر انہیں شعر کے سانچے میں ڈال دیتا ہے، جذبے کے ساتھ ملا کر ایک بہترین شعر اور شاعری اور غزل تخلیق کرتا ہے، اور یہ کام جو ہے میر نے بخوبی کر کے دکھایا۔ تو یہ دو سوالات آج کے لیے اور اس لیکچر کے لیے کافی ہے، کہ تاکہ آپ بھی ویڈیوز آسانی سے دیکھ سکیں، کافی لینتھی طویل ہماری ویڈیوز نہ ہو۔ یہ جوابات جو میں نے دے دیے شاید آسان لفظوں میں آپ کو سمجھ آئے ہوں گے۔ اگلی ویڈیو کے لیے انتظار کیجیے، یہ ہمارا تیسری ویڈیو ہے میر تقی میر پر، اور انشاءاللہ میر پر کافی ساری ویڈیوز ہمارے آئیں گی، کیونکہ میر تو میر ہے نا، اس پہ وقت تھوڑا لگے گا۔ دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔